بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. رمضان المبارک تیزی سے ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، نصف کے قریب گزرنے والا ہے، باقی نصف کا اور دوسرا نصف وہ بھی اسی طرح گزر جائے گا جس طرح یہ گزر۔ اس رمضان کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں اور خیر و خوبی ہمارے تصور سے زیادہ ہے، لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ایک اور بات نہایت ہی خوفناک اور ڈرانے والی ہے۔ اس بات سے محفوظ رہنے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے آگاہ فرما دیا، اللہ کرے کہ میں نکما انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کے روبرو بھی وہ بات عرض کروں، اور میری نیت اللہ کرے کہ یہی ہو کہ میں اور ساتھی اس خوفناک بات سے محفوظ ہو جائے۔ وہ خوفناک بات کیا ہے؟ دو احادیث شریفہ کے حوالے سے اس کو سنتے سمجھتے اور اللہ کی توفیق سے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رغم انف رجل ادرک رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له او کما قال صلوات ربی وسلام۔ اس شخص کا ناک خاک آلودہ ہو جائے، یعنی ذلیل ہو جائے، جس نے رمضان کو پایا پھر وہ گزر گیا اور اس کے گناہ کو معاف نہ کیا گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات فرمائیں، اور وہ شخصیت وہ ہیں کہ جو مار مار کے لہو لہان کر دیں، ان کے لیے بھی ایسی سخت بات نہیں فرمائی، تو امت کے لیے جو یہ بات فرمائی اسے سمجھنا، اس سے ڈرنا اور اس سے بچنے کی سر توڑ کوشش کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اب حدیث شریف کا معنی میرے ساتھ سنیے، راغب انف رجل۔ محدثین نے اس حصہ مبارکہ کے دو معنی بیان کیے۔ ایک معنی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی اس شخص کو جس پر یہ بات چسپا۔ کیا بات ہے اور کیا بد دعا ہے کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے جو رمضان کو پائے پھر رمضان گزر جائے اور اس کے گناہ معاف نہ ہو۔ کیا مقصد؟ رمضان مغفرتوں کا مہینہ، اللہ کی طرف سے ہر روز ساری رات ندا ہوتی رہے ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ کو قبول کیا جائے۔ رمضان میں ہر روز اللہ ہر مسلمان کی ایک دعا کو قبول کرتے، ساری کرتے ہیں، لیکن ایک کی خصوصاً گارنٹی ہے۔ افطاری کا وقت اللہ کی
رحمتوں کے پانے کا وقت، دعا کی قبولیت کا وقت، سحری کا وقت، عرش والے رب خود اور ان کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجے۔ کیا کیا نعمتیں ہیں رمضان میں، یہ نعمتوں والا مہینہ پائے اور پھر معافی حاصل نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ وہ ذلیل و خوار ہو جائے، پھر وہ بچے گا؟ اللہ نہ کرے کہ میں آپ ہمارے کنبوں میں سے، بہن بھائیوں میں سے، ان کے کنبوں میں سے اور امت میں کوئی بھی ایسا ہو جس پر یہ دعا، یہ بد دعا پوری ہو جائے۔ دوسرا معنی خبر دے رہے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے اللہ کے بعد اس کائنات میں ان سے زیادہ محتاط، نپی تلی، کمی بیشی سے خالی، افراط و تفریط سے ماورا اور پکی، قطعی اور سچی خبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو کیا خبر دی؟ وہ شخص ذلیل و خوار ہو گیا کہ جس نے رمضان کو پایا اور گناہ کو معاف نہ کروایا۔ اگر میری آپ کی کھوپڑی میں عقل اور سینے میں ایمان ہو، جت جائیں، کمر بستہ ہو جائیں، آستینے چڑھائیں، کس لیے کہ یا اللہ رمضان سے جانے سے پہلے گناہ کو معاف کروانا۔ کیا میں آپ نے یہ سوچا ہے؟ آج کی گفتگو کا مقصد اللہ کرے یہی ہو کہ سب سے پہلے میں اور پھر آپ سب یہ سوچیں۔ دوسری حدیث شریف بھی اختصار سے سن لیجئے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، آمین 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 3 دفعہ کہا۔ عرض کیا گیا آج آپ نے وہ کیا جو آپ عام طور پر نہیں کرتے۔ فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے 3 اشخاص کا ذکر یہ تشریح میں عرض کر رہا، انہوں نے کہا من ادرک رمضان فلم یغفر له فدخل النار فابعدہ اللہ، قل آمین۔ جس شخص نے رمضان کو پایا پھر اس کے گناہوں کو معاف نہ کیا گیا اور وہ دوزخ کی آگ میں داخل ہو گیا، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل۔ اور پھر جبریل فرماتے ہیں آپ کہو آمین، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر۔ رمضان کو پا کر گناہ کو معاف نہ کروانے والا اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، آپ کہو آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اے اللہ اس بد دعا کو قبول کر۔ اب جبریل نے جو کہا اپنی مرضی سے کہا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ ہی اور اس کے حکم ہی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ جبریل نے کہا رب جلال کے حکم سے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا آمین کہو اپنی مرضی سے کہا، اللہ کے حکم سے کہا، اور آپ نے جو آمین کہا پیغام لانے والے حکم الہی سے، کہلوانے والے کہلوانا حکم الہی سے۔ اب جب آمین ہوئی، جبریل کی بھی موافقت، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آمین، تو ایسا شخص بچے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سمندر کے پانی کے قطروں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام ہو۔ انہوں نے مجھے، آپ کو، پوری امت کو یہ پیغام کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ ہوش کر، ہوش کر، وہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ساری کہانی تیری اور میری نہ بن جائے۔ اللہ کرے کہ نہ بنے کسی کی بھی، نہ ہماری، نہ ہمارے کنبوں کی، نہ بہن بھائیوں کی، نہ ان کے کنبوں کی، اور امت میں سے کسی کی بھی نہ بنے۔ اللہ ایسے بد نصیبوں میں شامل نہ کرے، اللہ ایسے بد نصیبوں میں شامل نہ کرے کہ رمضان کے پانے کے بجائے نہ پانا ہمارے لیے اچھا ہو جاتا۔ اللہ ایسا نہ کرے، اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے، اللہ ایسا نہ کرے۔ اور صرف دعا ہی نہ کریں بلکہ اس سے بچنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، سر توڑ کوشش کریں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ سے خیر پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے ناکام نہیں کرتے۔ لیکن جو کوشش نہ کرے تو پھر وہ سوائے اپنے آپ کے کسی اور کا ماتم نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین۔